الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البلد کی 8 سے لے کے 12 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے دکھا دی اسے دونوں نمایاں راہیں، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں۔ اور کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے اس آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے تاکہ وہ شکر گزار بندہ بنے۔ انسان کو جو عطا کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر شکر کی توفیق پیدا ہو، اس کی وہ قدر پہچانے۔ اگر وہ ان کی قدر پہچانتا اور ان سے صحیح کام لیتا تو یوں آنکھیں بند کر کے سرکشی کی روش کبھی اختیار نہ کرتا۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ 2 آنکھیں اس لیے دی تاکہ معاشرے کے نشیب و فراز پر نظر رکھے، اس کو آنکھوں سے پہچانے، حق اور باطل میں فرق کرے، ضرورت مند جو لوگ ہیں ان تک رسائی حاصل کرے، بے نوا اور بے کس لوگوں کے حالات کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ان کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ اس کو زبان دی تاکہ تحقیق کرے، گفتگو کرے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے۔ اس کو ہونٹ عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، جن کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کا صحیح اظہار کر سکتا ہے، لوگوں کا صحیح دلی اظہار سن سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو ہونٹ ہیں وہ گفتگو فرماتے ہیں، اس کے ذریعے گفتگو زبان جو کرتی ہے وہ باہر آتی ہے، دل کی باتیں زبان اور ہونٹوں سے باہر آتی ہیں، اور انہی سے وہ دعوت حق دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کے راستے پر گامزن کرنے کا کہتا ہے، ان کے ترغیب دیتا ہے، غربا مساکین کی امداد پر انہیں ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں پھر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو النجد اس کا مطلب ہے الطریق فی الارتفاع، یعنی بلند سطح پر جو راستہ جاتا ہے اس کو نجد بولتے ہیں۔ یعنی ہم نے صرف انسان کو ظاہری حواس اور باطنی حواس ہی عطا نہیں فرمائے، بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کے سامنے نیکی اور برائی دونوں راستوں کو واضح کر دیا ہے۔ پھر اسے اپنے کام کے ارادہ کا اختیار بھی بخشا ہے اور اختیار کی آزادی دی ہے
کہ اب وہ چاہے تو برا راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ نیکی والا راستہ پسند کرے اور اس پر گامزن ہو جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس انما من نجدان نجد الخیر و نجد الشر فلم تجعلوا نجد الشر احب الیک من نجد الخیر۔ تفسیر قرطبی۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ اے لوگو، تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک بھلائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، پس تم کیوں برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ آیت نمبر 11 میں فلقتحم العقبہ، اس آیت میں لفظ ہے اقتحما۔ اس کا معنی ہے بلا سوچے سمجھے اپنے آپ کو کسی چیز میں پھینک دینا۔ الاقتحام الرمی بالنفس فی شیء من غیر رؤیا۔ تفسیر قرطبی۔ جب گھوڑ سوار اپنے سوار کو یا گھوڑا اپنے سوار کو منہ کے بل گرا دے تو عرب کہتے ہیں قحم الفرس فارسہ تقحیما علی وجہہ اذا رما۔ آگے جو 12 نمبر آیت ہے اس میں لفظ ہے العقبہ، جسے فرمایا گیا وما ادراک ما العقبہ۔ تو عقبہ کا مطلب ہوتا ہے المرقی، الصاف من الجبال، الطریق فی علی الجبال، الطریق فی علی الجبال المنجد، یعنی دشوار گزار پہاڑی راستہ، وہ راستہ جو پہاڑ کی بلندی تک لے جاتا ہے اسے کہتے ہیں عقبہ۔ عین زبر قاف زبر با زبر آ۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ جھوٹی ناموری حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو یوں لٹاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کے سامنے بھلائی اور برائی کے راستے واضح کر دیے گئے تھے تو وہ اس راستہ پر چلتے جو حقیقی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگرچہ وہ راستہ کٹھن ہے اور اس کو طے کرنا انتہائی دشوار ہے، لیکن جس منزل کی طرف وہ جاتا ہے وہ منزل انسان کی عظمتوں کے شایان شان ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی مشقت کو انسان قبول کر لے، یہی اس کے لیے بہتری ہے، لیکن سخت کوشی سے ان کی سال انگار طبیعت کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وہ لڑکنا تو جانتے ہیں، بلندیوں کی طرف پرواز کرنے سے قاصر ہیں۔ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو سال پسند ہوں، مشکل چیز کی طرف رجوع نہ کرے، کیونکہ جیب سے مال خرچ کرنا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، لوگوں کو نیک راستے کی طرف بلانا، لوگوں کو جیسا کہ آگے آ رہا ہے کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے آگے آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے چونکہ وقت پورا ہونے کو ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔